یوں آتا ہے کتابوں میں کہ سمندر کے اندر سے تیرتے ہوئے جس کشتی سے سرکار دو عالم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے گنے ہوئے 3 غلام گئے، 3 آدمیوں کا لشکر ہے، 3 آدمیوں کی جماعت ہے۔ ان کا جو امیر تھا جب کنارے پہ زمین پہ پہنچے خشکی پہ، اس امیر نے کشتی کو آگ لگا دی۔ ان دو نے پوچھا کیوں امیر صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ آگ لگا رہے ہو کشتی کو؟ یہ تو کام کی چیز ہے، ہم اس پہ تو سفر کر کے آئے تھے سمندر کا۔ فرمایا ہاں مقابلہ بڑا سخت ہوگا، ایک طرف پورا ملک ہوگا اور ایک طرف کالی کملی والے کے 3 غلام ہوں گے۔ مقابلہ بڑا سخت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کشتی کا سہارا پیٹھ دکھانے پر مجبور کر دے، بھاگ چلو۔ میں نے جان کر اسی لیے کشتی کو آگ لگا دی تاکہ دل میں یہ بات رہے کہ اب جاؤ گے کہاں، کشتی بھی ختم ہے، اب تو اللہ کا نام ہے اور تلوار ہے، چلاؤ اور شہید ہو جاؤ۔ پھر تاریخ شاہد ہے کہ 3 صحابہ، 3 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پورے اسپین کی فوج کے سامنے غالب آئے۔ لشکر تھا، ملک تھا، حکومت تھی، اقتدار تھا، عوام تھے، سارے کے سارے مشرک تھے، سارے کے سارے خدا کے سوا غیروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ 3 توحید پرست آئے، 3 سرکار مدینہ کے غلام آئے، پورے ملک کے نظام کو پلٹ کے رکھ دیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، توجہ کریں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، پلیت ہے، پخانہ پلیت ہے، خون پلیت ہے، مردار پلیت ہے، یہ تو سب کو پتا ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کا 10واں سپارہ پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کے اندر سے گزرو گے، ایک آیت آئے گی، انما المشرکون نجس۔ دیکھا نئی بات قرآن نے بتائی تمہیں، تمہارے میرے لیے نہیں ہے، قرآن تو پہلے سے آیا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پیشاب کی پلیتی تو ایسی ہے کہ دھو لو تو پاک، پخانے کی پلیتی ایسی ہے دھو لو تو پاک، خون کی پلیتی ایسی ہے پانی میں دھو لو تو پاک۔ اور فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ فرمایا شرک ایسی پلیتی ہے، ارے 7 سمندروں میں غوطے دے لو پھر بھی پاک نہیں۔ شرک ایسی پلیتی ہے، قرآن نے جو کہا نجس، بالکل پلیت ہے شرک۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اور لوگوں اعلان کر دو، صاف صاف کہو، خبردار آئندہ کسی شرک کرنے والے پلیت کو کعبے کے قریب آنے کی اجازت نہیں۔ کسی کو بھی جو قبر کا طواف کرتا ہے اسے کیا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا بھی طواف کرے؟ جو قبروں کے غلاف کو چاٹتا ہے اس کو بیت اللہ کا غلاف چاٹنے کا کیا حق ہے؟ جو قبروں میں گئے ہوئے بزرگوں کی چوکھٹوں کو چاٹتا ہے، فرمایا وہ میرے مقام ملتزم پہ کیا لینے آیا پھر؟ خلقت کا حال تمہارے سامنے ہے، خدا کی قسم
तासुब से बाला तर होकर कुरान करीम पढ़ा करो। थोड़ी सी अरबी सीख लो मुसलमानों, और मुसलमानों तुम्हें अपने नबी की जुबान से प्यार होना चाहिए, तुम्हें अल्लाह की बोली से प्यार होना चाहिए, तुम्हें काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोली से प्यार होना चाहिए, तुम्हें सहाबा किराम की बोली से प्यार होना चाहिए, तुम्हें अहले बैत की जुबान से प्यार होना चाहिए। काश तुम थोड़ा सा तर्जुमा समझते तो फिर तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता था। तो कुरान करीम के जो मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने फरमाया, ईमानदारों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू। अल्लाह पाक का ये मकसद नहीं इस आयत में कि अगर कोई तुम्हारे घर का आदमी मर जाया करे तो सब्र किया करो। हमारे यहां तो सब्र का लफ्ज सिर्फ एक ही जगह बोला जाता, कोई मर गया, अच्छा भाई सब्र करो, हमने भी सब्र किया। इस कुरान की आयत का ये मफहूम हरगिज नहीं कि अगर कोई मर जाया करे तो सब्र किया करो, अगर माल का नुकसान हो जाए तो सब्र किया करो, बल्कि मकसद ये है कि जब अल्लाह के नाम की वजह से लोग तुम्हें मारे तो तुम सब्र किया करो। क्या थोड़ी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने, मगर अल्लाह पाक फिर भी फरमाते हैं, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। काली कमली वाले इतना सबर कर जितना बड़े बड़े रसूलों ने सबर किया है। अंदाजा लगाओ, सर सजदे में रखते हैं, ऊंट का ओज ऊपर लाके डाल दिया जाता है, सर मुबारक पे कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता है, और पहाड़ की खार के ऊपर खड़े हैं, इस कदर जोर से धक्का दिया लहू की धार दूर जाके पड़ी, इतनी मार खाई, प्यारे चचा का एक नहीं दो नहीं 11 टुकड़े अपनी आंखों से देखे। बड़े बड़े हसीनों के टुकड़े देखे, फिर भी अल्लाह पाक फरमाए, फस्बिर कमा सबारा, सबर कर जैसा कि सबर किया बड़े बड़े रसूलों ने। क्या मतलब? अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं, मेरे हबीब तेरी हड्डियां खत्म हो जाए, मेरा नाम न छूटे, जान चली जाए, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने पत्थर खाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मार खाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने मार खाई, दाऊद अलैहिस्सलाम ने मार खाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मसाइब झोले, काली कमली वाले मार खाता जा, मेरा नाम तेरे लब पर आता जाए, आता जाए। इसी तरह हजरात सहाबा किराम ने कमाल कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इन हजरात ने दुख उठाए। 3 सहाबी ईसाई बादशाह के यहां गिरफ्तार करके लाए गए, मैदान जिहाद से गिरफ्तार हो गए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हुजूर के शागिर्द हैं, हुजूर के मुरीद हैं, हुजूर के मुक्तदी हैं, हुजूर के मानने वाले हैं। अब काफिर की तो आदत होती है ना फंसाने की। अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बड़ा सहाबी है इन तीनों में, ईसाई बादशाह ने सामने खड़ा करके कहा, अब्दुल्ला अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दे, अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दे, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का इनकार कर दे, तो मैं तुझे अपनी आधी रियासत का मालिक बना दूंगा। देख लो आज जमीन का क्या भाव है, आधी रियासत दे दूंगा सिर्फ कलमा इनकार कर दे।
شکر ہے اسی اتنے نہ ہوئے، نہیں تو اسی ضرور ہاتھ مار لینا سی۔ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے وہ تیری پوری ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی۔ ہم ایمان خراب تیری پوری ریاست سے 100 گنا بڑی ہوگی۔ ہم ایمان خراب کر کے آدھی ریاست کیوں لے؟ ہم تو اتنی بڑی جنت لیے بیٹھے ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو تمہیں زمینوں کی کیا قدر، ہاں تم مسجد نبی میں رہنے والے ہو، تمہیں کیا پتا زمین کتنی قیمتی شے ہوتی ہے۔ عیسائی بادشاہ نے دوسرا تصویر کا رخ پلٹ کر دکھا دیا، کہنے لگا نوجوانو تم بڑے خوبصورت ہو، تم بڑے حسین ہو، صورت بھی حسین ہے، سیرت بھی تمہاری حسین ہے، آؤ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکار کر دو میں اپنی شہزادیاں تمہیں دے دوں گا۔ شہزادیاں ہیں میری بیٹیاں ہیں، تمہارے گھروں میں چاندنے ہو جائیں گے، تم دیکھو گے حیران ہوگے، اتنی حسین ہے اتنی خوبصورت ہے میری شہزادیاں۔ اب آپ اپنے معاشرے پہ نظر ماریں کہ اگر آج کوئی کہے تو بتلاؤ ہم میں سے پیچھے رہنے والا کون ہے؟ میرے خیال میں اگر ایک کی دعوت کی جائے، ایک کو کوئی دعوت دے بلائے تو لاکھوں پہنچ جائیں گے، لاکھوں پہنچ جائیں گے، ابھی میں حاضر ہوں۔ مگر یہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے پروانے ہیں، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی نے اس کلمے کے بدلے میں جس جنت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے وہ تیری شہزادیوں سے کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی جو ہمیں وہاں حوریں ملیں گی۔ کروڑوں گنا زیادہ حسین ہوں گی۔ کلمہ چھوڑ کر ہم تیری شہزادیوں کی طرف منہ کر کے تھوکنے کو بھی تیار نہیں، جاؤ ہمیں نہیں چاہیے۔ جائیداد کا، نوابی کا، رئیسی کا لالچ دیا، صحابہ نے وہ نہ مانا، حسن و جمال کی دعوت دی وہ نہ مانی۔ اب تیسرا ایک اور طریقہ ہے ڈرانے کا، دھمکانے کا، مارنے کا، خوف دلانے کا۔ لگا پکڑائے لے چلو میدان میں، ابھی ٹھیک کرتے ہیں ان کا دماغ۔ لے گئے، تانبے کی دیگ چڑھا دی آگ پہ، جب وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پروانے کو اٹھا کر اس دیگ میں پھینک دیا۔ اس نے تو نہ کسی پیر فقیر کی دہائی دی، وہ تو کسی طرف نہ گیا۔ تاریخ شاہد ہے اللہ والے کی کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، مگر صحابی کہتا جو باہر بچے ہوئے دونوں جوان کہتے جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی۔ جان دے دی کلمہ نہ چھوڑا۔ تمہیں تو کوئی جلانے کے لیے بھی تیار نہیں،
ایک عورت اٹھ کر اتنا سا کہہ دیتی ہے پرانی بڑھیا، ہاں ہاں تیرا بچہ تندرست نہیں ہوگا جب تک فلاں جگہ جا کر تو قبر کو نہیں چاٹے گی، قبر کا طواف نہیں کرے گی، وہاں جا کر یہ چیز نظر نہیں کرے گی۔ ایک عورت کے کہنے پر ایمان کا بیڑا غرق آج لوگ کرتے ہیں، اور یہ صحابی حضور کا شاگرد ہے، حضور کا دیوانہ، حضور کا مرید ہے، حضور کا مقتدی ہے، جل گیا مگر توحید کا دامن نہ چھوڑا۔ اب دو نوجوان پیچھے ہیں باہر، سوچا کرو چاروں طرف بڑے بڑے آوازیں سنتے ہو رات دن، تجزیہ کیا کرو، اللہ نے دماغ دیا ہے کھوپڑی میں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور مسجدوں سے آواز کیا آ رہی ہے۔ فیصلہ کیا کر، انصاف کیا کر، سوچو بچار کیا کر۔ دو نوجوان جو باہر رہ گئے، اب حالت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ وہ دونوں کھڑے ہو کے روتے کہ ہائے ہائے آ گیا وقت، ہمارا بھی نمبر لگے گا بھائی۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے وہ دونوں اللہ والے روئے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوئے، بلکہ مسکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو، جو چیز میدان جہاد میں نہ ملی الحمدللہ شہادت کا اللہ پاک نے یہاں انتظام کر دیا، گھبرانا نہیں، اب انشاءاللہ ایک دوسرے کی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ وہ نہ گھبرائے، نبی کی زبان پر، نبی کے فرمان پر، سید الکونین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ان کو کتنا یقین تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے حضور میں شہید آئے گا، خداوند کریم فرمائیں گے جا جنت میں، تو وہ خوش نہیں ہوگا، فرمائیں گے جا تجھے اتنے حوروں دے دی، اتنی حوریں دے دی، اتنے غلمان دے دیے، اتنے باغ و بہار دے دیے، اتنا یہ دیا، اتنا وہ دیا، چلا جا۔ وہ خوش نہیں ہوتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ پاک خود پوچھیں گے کہ تو مانگ، پھر کیا مانگتا ہے؟ وہ کہے گا الہی مجھے تو تجھ سے بہت بڑی امید تھی کہ بہت بڑا اجر دے گا، آپ تو مجھے حوروں اور قصوروں اور غلمانوں میں ان میں تلخا رہے ہیں، جنت کے باغ و بہار میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں کہ اور تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہتا الہی تیری ذات کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری شان جلالی کی قسم، جو مزہ تیرے راہ میں سر کٹانے میں آیا وہ جنت میں کہاں، وہ حوروں میں کہاں، وہ غلمان میں کہاں، وہ جنت کے بالا خانوں میں کہاں؟ اگر میری مانگی ہوئی مجھے دولت ملے تو کم سے کم مجھے 100 مرتبہ پیدا کر، میں 100 مرتبہ تیری راہ میں سر کٹانے کا مزہ پھر اٹھاؤں۔